دل چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دونوں کو ڈھیر کر دے۔ یہ شہوانہ زمان ہے۔ گاڑی پارکنگ ایریا سے نکالتے ہوئے احسان منصور کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ کبھی سوچتا کہ اگر زندگی میں اس کی ماں کا اس سے سامنا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ جب سے شہوانہ کی رپورٹ میگزین میں چھپی تھی تب سے وہ مسلسل اسی اذیت میں تھا کہ اگر ان ماں بیٹی نے اس کے آفس میں آ کر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ دنیا والوں کو کیا جواب دے گا، کیسے ان سے اپنے تعلق سے انکار کرے گا۔ اور آج سرعام ایک بھری پوری تقریب میں یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ وہ ہزار خواہش کے باوجود نہ تو احسان منصور کا گلا دبا سکا اور نہ ہی شہوانہ کا منہ توڑ سکا۔ کس قدر تمسخرانہ لب و لہجہ تھا احسان منصور کا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ سلگ رہا تھا، کسی بھی چیز کا ہوش نہ تھا، بس دل و دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے، آندیاں سی اٹھ رہی تھی۔ ویسے تعارف کی محتاج تو نہیں، ہمشیرہ ہوتی ہیں آپ کی۔ گونجتی ہتھوڑے برساتی آواز اس کے دماغ کی ساری صلاحیتیں سلب کرتی جا رہی تھی۔ یہ بیچارہ شارق ہے، اس کی ماں ایک طوائف زادی تھی، اس کے باپ کے ساتھ شادی کی تھی، پھر شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، ایک بیٹا چھوڑ گئی، بچی کو لے گئی۔ ماضی میں کہے گئے کسی کے جملے اس کی شریانوں کو پھاڑ دینے کو تھے۔ گزشتہ دنوں آپ کے میگزین سے شائع ہونے والی رپورٹ کی تعریف کر رہا ہوں محترم شارق زمان صاحب۔ سپیڈ سے گاڑی دوڑاتے اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف احسان منصور اور شہوانہ کے چہرے گھوم رہے تھے اور کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہوانہ زمان، گاڑی چلاتے ہوئے اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تھے۔ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، رات کے اندھیرے میں کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ غم و غصے نے دماغی صلاحیتوں کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ شہوانہ اور احسان منصور کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھومتے ویل کو قابو میں کرتا، سامنے سے آنے والی گاڑی سے اس کی گاڑی بری طرح ٹکرائی اور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی تھی۔ وہ گھر لوٹا تو امی، ابو اور رمشا سامنے ہی بیٹھے دکھائی دیے۔ رمشا کو دیکھ کر اسے شام والی تائی جان کے ہاں کی جانے والی حرکت یاد آئی، لیکن حمید صاحب کو دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ ابو بھی اسے دیکھ چکے تھے، اسی لیے پوچھا تھا۔ حیدر کے ہاں گیا ہوا تھا، سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن اس کے باوجود حمید صاحب بہت سخت تھے۔ وہ کھلاؤ تو سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نگاہ کے قائل تھے۔ رضا حمید ان سے ہمیشہ ہی بہت خائف رہتا۔ اگر ان کے غصے کی پرواہ نہ ہوتی تو اپنے اور رمشا کے درمیان موجود تعلق کو کب کا توڑ چکا ہوتا۔ کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ ان کا تفتیشی انداز تھا۔ امی خاموش تھی۔ اس نے یوں ہی نظر اٹھائی تو رمشا جاوید کے ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ اسے سلگھا گئی۔ کام تھا ایک، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کیا کام تھا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ اس کے ساتھ مل کر کمپیوٹر پر ایک اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا۔ حمید صاحب نے ایک گہری نظر بیٹے پر ڈالی۔ جھکی گردن اور چہرے کے تاثر سے وہ کچھ اخذ کر کے ایک دم پرسکون ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے زبیدہ بیگم نے انہیں جو کنڈیشن بتائی تھی وہ خود بھی متفکر تھے۔ وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی غلط صحبت کا شکار ہو جاتا تو اسی لیے وہ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر مجبور تھے۔ اسائنمنٹ تیار ہو گئی؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے انہوں نے پوچھا۔ وہ ایک طرف صوفے پر ٹک گیا۔ جی، سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ رمشا بیٹا؟ حمید صاحب کا رخ اب رمشا کی جانب تھا۔ وہ جو مکمل توجہ رضا حمید کی طرف مبذول رکھے ہوئے تھی، ایک دم چونکی۔ جی پھپھا جان، بیٹا اچھی سی چائے پلا دو، بہت طلب ہو رہی ہے، انہوں نے فرمائش کی۔ ابھی لائی پھپھا جان؟ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں عشاء کی نماز ادا کر لوں؟ بہت دیر ہو گئی ہے، حمید صاحب نے زبیدہ بیگم کو اشارہ کیا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ رضا نے انہیں لاؤنج سے نکلتے دیکھا۔ ہاں بیٹا جی، آپ کی سٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ رضا سمجھ گیا کہ ابو نے اسے بات کرنے کے لیے رمشا کو یہاں سے بھیجا اور امی بھی اسی لیے گئی ہیں۔ وہ ایک دم محتاط ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اس نے محتاط نظروں سے ابو کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ حمید صاحب کو اپنے تاثرات چھپانے میں کمال مہارت حاصل تھی۔ ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کبھی بھی ان کے چہرے سے نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ رضا ناکام ہو کر ٹیلی ویژن کی طرف دیکھنے لگا، جس پر کوئی ٹاک شو آ رہا تھا، مگر آواز بند تھی۔ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ الجھے سے پریشان رہنے لگے ہو، کیا بات ہے؟ حمید صاحب نے پوچھا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ذہن اضطراب کا شکار ہو گیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ سمجھ تو گیا تھا،
मगर बात इस मौजू पर होगी। वो हैरत से उन्हें देखने लगा। वो बराह रास्त रजा की आंखों में झांक रहे थे, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश में हो। रजा हमीद ने फौरन पलकें झुका ली। अंदर फैलने वाला इंतशार एकदम बढ़ा और बेचैनी हद से सिवा हो गई। जी, मैं समझा नहीं। अपने आप का यूं आश्कार होना उसे तो कतई गवारा नहीं था। उसने चेहरे के उतरते रंगों को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर वो मजीद आश्कार होते गए। सारा दिन और रात गए तक बाहर आवारागर्दियां करना, कोई बात करे या बुलाए तो काट खाने को दौड़ना, इन सब का मतलब मैं तुम्हें समझाऊं या तुम मुझे समझाओगे? वो सख्त खुरदरे लहजे में पूछ रहे थे। उनका सख्त दो टोक, कोई रियायत ना देने वाला अंदाज देखकर रजा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। या अल्लाह, इस सोए हुए शेर को किसने जगा दिया? वो हमीद साहब को सिर्फ एक नज़र देख पाया। वो गुस्से से घूर रहे थे। जी, कोई बात नहीं। अंदर से दिल किसी तेज धार आले से काटा जाने लगा, मगर वो दिल की बात ना कह सका। वो मर भी जाता तो किसी के सामने अपने दिल की बात आश्कार ना कर पाता। तो फिर अपने आप को बदलो। मैं तुम्हें गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलते ना देखूं, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। पहले से ज्यादा गैस भरे अंदाज में वो उसे बावर करवा रहे थे। जी, और वो कह भी क्या सकता था? एहसास जिल्लतो हद तक से उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। अम्मी और रमशा को वो किसी खातिर में नहीं लाता था, मगर अब्बू, तुम्हारे प्रोफेसर साहिब से तुम्हारी पढ़ाई के मुतालिक मालूमात करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं तुम्हारी हर जायज़ ज़रूरत पूरी करता हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुकम्मल यकसुई और तवज्जो से अपनी स्टडी मुकम्मल करो। अगर तुम्हारा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा तो बहुत आसान हल है, पढ़ाई छोड़कर कारोबार संभालो। तुम्हें भी पता चले पैसा कमाना किसे कहते हैं। मगर ये फैसला करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारे जैसे लड़के को काम के नाम पर सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करने को मिलेगी और कुछ नहीं। हमीद साहिब उसे भगो कर मार रहे थे। वो सर झुकाए उनकी लानत मलामत सुन रहा था। उसे मुसलसल सर झुकाए देखकर उन्होंने मजीद गुस्से से और डांट कर कहा, सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? जी, फंसी फंसी सी आवाज़ में रजा ने कहा। हमीद साहिब को भी एहसास हुआ कि वो उसे अच्छा खासा बेइज्जत कर चुके हैं। थोड़ा सा धीमे पड़े। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की आसाइश और सुकून के लिए। और अगर तुम पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दोगे तो सोचो तुम्हारे क्या हाथ आएगा। आज इन बातों को तुम लापरवाही कम उम्र की बदौलत नहीं समझ पाओगे। कल को वो एक बहुत बड़े नुकसान की तरह तुम्हें निगलने को बेताब होंगी। इस उम्र में भटकने वाले सारी उम्र पछताते हैं। दिल लगाकर पढ़ाई करो। जो भी मसला है मुझे बताओ, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारे मसले को हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी परेशानी है मुझसे कहो या फिर अपनी माँ को बताओ। कल से तुम नवाज की एकेडमी में रोजाना जाया करोगे। पहले कॉलेज और उसके बाद नवाज के पास रहोगे। मैं उससे बात कर लूँगा। खबरदार, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। डांटते हुए वो उसे मोहब्बत प्यार से कह रहे थे। रजा इस कदर इज्जत अफसाई पर धुआं चेहरे के साथ उनको देखकर नजरें झुका गया। इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। रजा की इस कदर इज्जत अफजाई पर, सादतमंदी पर उन्हें भी उसका ख्याल आया तो सारा रोबो दबदबा एक तरफ डालकर मोहब्बत से उसे अपने पास आकर बैठने को कह रहे थे। रजा आहिस्तगी से उठा और खामोशी से चलता हुआ उनके पास जा बैठा। उन्होंने बहुत शफकत और मोहब्बत से उसे अपने बाजू के हिसार में ले लिया। देखो बेटा जी, ये जो उम्र होती है ना, बहुत अजीब सी होती है। इस उम्र में हर चमकती चीज़ सोना महसूस होती है। बहुत संभल संभल कर कदम उठाना पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारी ज़रा सी लापरवाही की नज़र हो जाए। अगर कोई बात हुई है मुझसे या अपनी माँ से, कोई गिला शिकवा है तो बेटा जी हमें बताओ। ये रिश्ते दुख सुख बांटने का ही तो नाम है। बाजू के हिसार में लिए बहुत प्यार और मोहब्बत से वो कह रहे थे। कुछ पल पहले दिखाई देने वाले डांटते डपटते हमीद साहिब का कहीं नामो निशान नहीं था। रजा का दिल उनकी अपनायत से लबरेज होने लगा। दिल में आई कि कह दे, मुझे नवेरा चाहिए, हर हाल में चाहिए और कुछ भी नहीं। मगर शर्मो हया ने जुबान पर ताले डाल दिए। अपनी और नवेरा की उम्रों के तजाद ने उसे शशोपंज में मुब्तला किया हुआ था। कोई बात नहीं है, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो उसके जवाब के मुंतज़िर थे। कुछ तो कहना ही था, बस यही लफ्ज़ सूझे सो कह दिए। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा हमें शिकायत का मौका नहीं दोगे।
اس کا کندھا تھپتھپاتے انہوں نے بھی آج کے لیے اتنی ہی ڈوز کافی سمجھی تھی۔ زبان سے اسے سمجھا چکے تھے، باقی کا کام وہ اس کی نگرانی کر کے سر انجام دے لیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ رضا ان سے اچھا خاصا ڈرتا ہے، ان کا زبان سے سمجھا دینا ہی کافی ہوگا۔ نماز پڑھتے ہو؟ دوبارہ ٹی وی آن کر کے انہوں نے پوچھا۔ رضا کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ کبھی کبھی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، انہوں نے نصیحت کی۔ رضا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران رمشا چائے کی ٹرے اٹھا کر چلی آئی۔ رضا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ ہی رہی تھی۔ رضا نے ناگواری سے رمشا پر ایک نظر ڈالی۔ اس لمحے اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ احساس برتری، فتح، سب کچھ اپنے اختیار میں ہونے کا غرور، کیا کچھ نہیں تھا رمشا جاوید کی آنکھوں میں۔ وہ بس اسی سے ہار جاتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ ابو کے اتنے لمبے لیکچر پر بھی اس کے اندر کی تلملاہٹ بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ رضا حمید کو اپنا پورا وجود زہریلا ہوتا محسوس ہوا۔ رمشا جاوید، مجھے تم یوں اشتہار بنا کر اچھا نہیں کر رہی، گن گن کر بدلے لوں گا میں تم سے۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے کراہ کر رہ گیا۔ وہ ایک علامتی غصہ بھری نگاہ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا ابو نے پوچھا۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ اپنے کمرے میں۔ رمشا ابو کو چائے کا کپ دے رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر چائے پیو، کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کر 2 باتیں کر لیا کرو، اور کچھ نہیں تو کم از کم موڈ ہی خوشگوار ہو جاتا ہے بندے کا، آپس میں محبت و یگانگت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اسے پھر سمجھانے لگے۔ رضا کو لگا جیسے ابو کی بات نے اس کے اٹھتے قدموں میں زنجیر ڈال دی ہو۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ وہاں سے نکل نہیں پایا۔ رمشا جاوید سے ہزارہا نفرت کرنے کے باوجود اسی کے ہاتھ کی بنے چائے پینے پر مجبور تھا۔ وہ اذیت سے دل محسوس کر ابو کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ گھبراہٹ سے نویرا کی آنکھ کھل گئی۔ اجنبی سا ماحول اور پھر اجنبی بستر پر نیند بھی الجھی الجھی سی تھی۔ شاید وہ 1 گھنٹہ ہی سو پائی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ واجدہ خالہ لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھی، یا پھر شاید نیند کی گولیوں کا اثر تھا کہ انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ نویرا دوپٹہ سنبھال کر بستر سے اتر آئی۔ وال کلاک کی طرف دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ باتھ روم میں جا کر کلی کی 1-2 چھپاکے منہ پر مار کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ سارے گھر کی لائٹس آف تھی۔ شاکرا اپنے کوارٹر میں جاتے ہوئے آف کر گئی تھی۔ وہ اکثر ہی اس گھر میں آتی رہتی تھی، مگر رات کو بہت کم رکتی تھی۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اسے نیند صرف اپنے بستر پر ہی ٹھیک طرح سے آتی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھار رات گزارنے کو رکتی تھی، اور جب بھی وہ واجدہ خالہ کے ہاں رکتی تھی 1-1.5-2 گھنٹہ کے بعد اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اندازے سے بٹن تلاش کر کے اس نے راہداری کی لائٹ آن کی۔ وہ شام کو نبیلہ بھابی کے ساتھ واجدہ خالہ کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ رضا کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک بیٹھی تھی۔ بعد میں حمید چچا آ کر زبیدہ چچی اور رمشا کو لے گئے تھے۔ ان کو نبید بھائی لینے آئے تھے، مگر شارق زمان ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ خالہ کی طبیعت فکر سے خراب ہونے لگی تھی۔ کافی دیر تک شارق زمان کا انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار تھے، جب واجدہ خالہ نے اسے روک لیا۔ نبیل بھائی نے بھی خالہ کی طبیعت دیکھ کر اسے رک جانے کا کہا۔ وہ لوگ تو چلے گئے، مگر وہ اور خالہ کافی دیر تک شارق کے انتظار میں جاگتی رہیں۔ اس نے شاکرا کو اپنے کوارٹر میں بھیج دیا۔ خالہ کی بے چینی دیکھ کر اس نے نیند کی گولی پانی میں ملا کر انہیں پلا دی۔ وہ تو سو رہی تھی، مگر وہ رات کے اس پہر جاگنے پر مجبور تھی۔ یہ شارق بھائی کی زندگی بھی کیسی زندگی ہے، نہ اپنی فکر ہے نہ اپنے سے متعلقہ لوگوں کی۔ دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر وہ گلاس وال دھکیل کر رہائش کے حصے سے باہر آ گئی۔ لان کی طرف کھلنے والے دروازے کو لاک کیا ہوا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ شاکرا کا دم بھی کتنا غنیمت ہے خالہ جان کے لیے۔ وہ نہ ہوتی تو شارق بھائی کی اس روٹین سے وہ اب تک قبر میں جا اترتی۔ اپنے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے وہ مسلسل اسی نہج پر سوچ رہی تھی۔ چند منٹ وہاں بیٹھی، پھر اندر جانے کو سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ نویرا کا دل ایک لمحے کو دھڑکا، پھر سمٹ کر پھیلا۔ شارق بھائی؟ یہ اس کی گاڑی کا ہارن تھا۔ چوکیدار گیٹ لاک کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ نویرا 1-2 منٹ کھڑی رہی، پھر وہ درمیانی آٹومیٹک دروازے کا لاک کھول کر باہر نکل آئی۔ اتنی دیر میں ہارن پر ہارن کی آواز سن کر چوکیدار بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ظہور بابا، دیکھے تو صحیح کہیں شارق بھائی تو نہیں ہے۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ ظہور نے گیٹ کھول دیا۔ شارق زمان ہی تھا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ ٹوٹے پھوٹے شیشوں والی گاڑی دیکھ کر نویرا کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ ہائے اللہ! وہ ایک دم سے بولی اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔
کہاں مر گئے تھے تم؟ کتنی دیر سے ہارن پر ہارن دے رہا ہوں میں۔ پٹیوں سے جکڑے شارق زمان نے گاڑی سے نکل کر ظہور کو ڈانٹا۔ وہ صاحب جی آنکھ لگ گئی تھی۔ شارق وہیں گاڑی کھڑی کر کے اندر کی طرف بڑھا، لیکن لان کی سیڑھیوں پر بے حس و حرکت کھڑی نویرا کو دیکھ کر ٹھٹکا، جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کا گلابی چمکتا چہرہ رات کی تاریکی میں بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اس کے سر، بازو وغیرہ پر بندھی پٹیوں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ راستہ روکے کھڑی تھی، اس لیے شارق زمان کو بتانا پڑا، ورنہ اس کے لیے ایسی حالت میں ایک پل کو بھی کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ پلیز جگہ دیں۔ کچھ درد تھا اور کچھ اندرونی تلخی خود بخود لہجہ کڑوا ہو گیا۔ نویرا کو ایک دم احساس ہوا تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ شارق زمان نے ابھی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، لیکن ٹانگ کی چوٹ ایسی تھی کہ وہ صرف 2 سیڑھیاں ہی چڑھ پایا اور تیسری پر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نویرا قریب ہی کھڑی متفکر اور پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم آگے بڑھ کر اس نے شارق زمان کے وجود کو سمیٹ لیا۔ پلیز دھیان سے۔ اتنے بھرپور توانا وجود کو اپنے بازوؤں سے سہارا دے کر اس کو قدم بڑھانے میں مدد دینا خاصا مشکل تھا۔ ظہور بابا، شارق بھائی کو اندر لے جائیں۔ شارق زمان کی خستہ و مخدوش زخمی حالت دیکھ کر نویرا کا دل بھر آیا۔ نازک سے وجود سے اتنا توانا مرد کو سہارا دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دور کھڑے ظہور بابا کو آواز دی۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور شارق زمان کو اندر لے گئے۔ وہ شارق کو اس کے کمرے میں لے آئے۔ نویرا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ ظہور بابا نے شارق زمان کو بستر پر لٹا دیا۔ شارق بھائی، یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بستر پر لیٹتے ہی شارق آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس متفکر آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جھلملاتی موٹی سیاہ آنکھیں اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ شارق زمان صرف ایک نظر ڈال پایا۔ ایکسیڈنٹ خاصا شدید تھا۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو اس کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر اسے قریبی کلینک تک لے گئے تھے۔ ضروری مرہم پٹی کے بعد شارق کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر نے اسے فارغ کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ 12 بجے کے بعد ڈاکٹر کو بند کرنا تھا، مگر اس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کو یہاں تک لانے والے چلے گئے تھے۔ اس کی تمام چیزیں اس کے پاس ہی تھی۔ ٹانگ میں درد ایسا تھا کہ چلنا محال، لیکن وہ وہاں سے نکل آیا۔ اتنی سخت تکلیف میں ڈرائیونگ کر کے گھر تک آنا اسے مزید درد سے دوچار کر گیا تھا۔ شارق بھائی، وہ شاید غنودگی میں تھا جب اس نے نرم نرم ہاتھوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا۔ شارق بے قرار تڑپتا لہجہ تھا۔ صاحب جی، یہ ظہور کی آواز تھی۔ شارق نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ پہلی نظر جس چہرے پر پڑی وہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا روشن چہرہ تھا۔ بھیگے چہرے پر نظریں جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ صاحب جی، کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ شارق نے صرف گردن ہلائی۔ ظہور بابا، آپ ایسا کریں، ان کے یہ خون آلود پھٹے ہوئے کپڑے بدلوائیں، ورنہ ان کپڑوں سے تو ان کی طبیعت مزید خراب ہوگی۔ میں ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ ظہور بابا کو ہدایت دے کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھی۔ وہ پہلی دفعہ شارق کی کسی چیز کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ شارق کی حالت نے اسے اچھا خاصا بدحواس کر دیا تھا۔ تیزی سے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے الماری کے پٹ کے اندرونی جانب کے خانے میں شراب کی انگنت خالی بوتلوں میں سے 1-2 نیچے آ گری تھی۔ شراب کی بو کی وجہ سے بمشکل اس نے کپڑے نکالے۔ آپ ان کے کپڑے بدلوائیں، میں دودھ وغیرہ گرم کر کے لاتی ہوں، ساتھ میں کوئی میڈیسن بھی دیکھتی ہوں۔ ظہور بابا نے کپڑے لے لیے۔ وہ ایک تلخ سی نگاہ بستر پر لیٹے کراہے بھرتے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ شارق بھائی، یہ آپ کن راہوں پہ چل نکلے ہیں؟ کبھی تو سوچتے آپ کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں؟ اپنی ماں کے گناہوں کا بدلہ اپنے آپ کو برباد کر کے کیوں لے رہی ہیں؟ دودھ گرم کرتے ہوئے وہ مسلسل اپنے بہتے آنسو صاف کرتی رہی۔ شارق زمان اس کے سگے تایا زاد تھے۔ ان کی اس مخدوش حالت کا ذمہ دار نہ جانے کون تھا، مگر خاندان کا ہر فرد ان کے دکھ میں افسردہ تھا۔ ہر فرد کو شارق زمان بے حد عزیز تھا۔ دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈال کر وہ مختلف درازیں گھنگالنے لگی۔ ایک دراز میں فرسٹ ایڈ باکس مل گیا۔ اس میں سے متعلقہ میڈیسن نکال کر وہ ٹرے میں گلاس اور میڈیسن رکھ کر کمرے میں لے آئی۔ بستر خالی تھا۔ ظہور بابا باتھ روم کے بند دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ شارق بھائی شاید اندر تھے۔ 2 منٹ بعد وہ نکل آئے۔ وہ کپڑے بدل چکے تھے۔ نویرا نے سکون کی سانس لی۔ ظہور بابا نے اسے دوبارہ بستر پر لیٹا دیا۔ بابا، یہ آپ ان کو دودھ کے ساتھ میڈیسن کھلا دیں۔ اس نے بابا کو ٹرے پکڑا دی۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ شارق زمان کے لہجے میں اب بھی درد نمایاں تھا۔ تلخی سے اس نے انکار کر دیا۔
ظہور بابا شارق کے انکار پر نویرہ کو دیکھنے لگے۔ یہ دودھ ہے، ساتھ میں درد کی میڈیسن ہے۔ اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں، مگر یہ پین کلر درد میں آرام دے گی۔ وہ اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ شارق زمان جو پہلے ہی درد کی بھٹی میں جھلس رہا تھا، نویرہ کی ہدایت دینے پر مزید سلگا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں لینا، جاؤ تم لوگ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، نہیں مرنے والا میں، جاؤ پیچھا چھوڑو تم لوگ میرا۔ لباس بدلنے سے شارق کے اندر کچھ حواس بحال ہو رہے تھے، اسی لیے وہ تلخ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ نویرہ ہونٹ بھیجے اسے دیکھتی رہی۔ لائیں مجھے دیں، اس نے کچھ سوچ کر ظہور بابا کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ آرام سے اٹھ کر یہ دودھ پی لیں، ملازمہ نہیں ہوں آپ کی جو آپ کے سرہانے کھڑی رہوں اور بے فکر رہیں۔ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں، آپ اتنی جلد مرنے والے نہیں ہیں۔ دودھ کا گلاس لے کر وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ شارق زمان نے بے بسی سے دیکھا، گلابی روشن روشن چہرہ سفاٹ سے تاثرات لیے ہوئے تھا، گہری کالی آنکھیں اٹل ارادے کو ظاہر کر رہی تھیں۔ شارق انتہائی خوف سے کوہنیوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اٹھا۔ لاؤ 2 آب حیات۔ نویرہ نے جلدی سے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، دوسرے ہاتھ سے ظہور بابا سے گولیاں لے کر ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ اب کیا ہے؟ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا، مگر گولیوں کو دیکھ کر اس کی تلخی مزید بڑھ گئی۔ میڈیسن ہے، آرام دے گی۔ صاف شفاف ہتھیلی پھیلائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس کے چہرے کے گلابی پن کو دیکھا اور ایک نظر گلابی ہتھیلی پر ڈالی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اس کی صاف شفاف نرم سی ہتھیلی سے گولیاں اٹھائیں اور منہ میں رکھ کر وہ ایک گھونٹ میں دودھ کا گلاس منہ سے لگا کر خالی کر گیا۔ نویرہ نے شارق زمان کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر سکون کی سانس لی۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ اسے گلاس تھما کر وہ دوبارہ پلکیں مون چکا تھا۔ نویرہ کی آواز پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بند آنکھوں سے ہی وہ بولا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ اس نے دوسرا سوال کیا تو شارق نے کچھ ناگواری سے آنکھیں کھول کر نویرہ کو دیکھا۔ وہ سکون سے سونا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی، ظاہر ہے یہ مرمت میں خود کرنے سے تو رہا۔ حسب روایت تلخ جواب ملا۔ کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ شدید ہیں یا معمولی سی ہیں؟ اس کے لہجے کی تلخی کو یکسر نظر انداز کیے اس نے اگلا سوال کیا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ شارق زمان کی ضبط کی انتہا تھی، ساتھ ساتھ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ نویرہ تو کیا ہر کسی سے بڑے لیے دیے انداز میں رہتا تھا، مگر یہ لڑکی آج شارق زمان کو حیران پر حیران کیے دے رہی تھی۔ نہیں، مجھے انجان جگہ پر مشکل سے ہی نیند آتی ہے۔ شارق زمان کو آرام سے جواب دے کر وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ خاصا بے ترتیب سا کمرہ تھا، ہر چیز ادھر سے ادھر بکھری پڑی تھی۔ وہ اس کمرے میں بہت کم آتی تھی، شاید ہی چند بار آنا ہوا تھا۔ پھر شارق کا رویہ ایسا ہوتا کہ وہ اسے کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ آج بھی اس کی خراب کنڈیشن کی وجہ سے وہ اسے نہ صرف گفتگو کر رہی تھی بلکہ اس کی تھوڑی بہت تیمارداری بھی کر چکی تھی۔ بی بی جی، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ وہ بغور کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب ظہور کی آواز آئی تو وہ ایک دم چونک گئی۔ وہ بیچارہ نیند سے بے حال کھڑا تھا۔ ہاں بابا، آپ جائیں۔ ایک نظر اس نے شارق پر ڈالی جو دوبارہ سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ظہور بابا کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ شارق زمان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اونچا لمبا جوان سراپا تھا، خوبصورت وجیح نین نقوش والا مردانہ چہرہ ہلکی ہلکی سرخی لیے ہوئے تھا۔ چہرے پر کھنچاؤ کی کیفیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دلکشی و مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ شارق بھائی، درد ہو یا طبیعت زیادہ خراب ہو تو آپ یہ انٹرکام بجا دیجیے گا، میں خالہ جان کے کمرے میں ہوں۔ شارق زمان کی ہلتی لرزتی پلکیں دیکھ کر اس نے کہا اور وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ کمرے سے نکلنے سے قبل شارق کی آواز گونجی، یہ لائٹ آف کر جاؤ پلیز۔ وہ خاموشی سے پلٹی، تمام لائٹس آف اور نائٹ بلب روشن کر کے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جب سے کالج آئی تھی تو عجیب کھویا کھویا سا انداز تھا۔ زرش محسوس تو پہلے ہی کر چکی تھی مگر ٹوکا نہیں تھا۔ میڈم زبیدہ کی کلاس میں بھی فرح کو اسی طرح ذہنی طور پر غیر حاضر محسوس کر کے وہ اندر ہی اندر حیران ضرور ہوئی تھی۔ خدا خیر کرے، بھلا ایسی کیا بات ہو گئی جو یہ لڑکی اس حد تک غیر حاضر ہے؟ سارا پیریڈ زرش یہی سوچتی رہی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ دونوں اپنی فائلز اور کتابیں سمیٹ کر باہر نکل آئیں۔ فرح، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ وہ دونوں کمپیوٹر لیب میں آ کر بیٹھ گئیں۔ فرح کا وہی انداز تھا، مجبوراً زرش کو پوچھنا ہی پڑا۔ ان کا فارغ وقت اسی لیب میں گزرتا تھا۔ اس وقت کلاس آف تھی سو وہ اطمینان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں تو بالکل بھی پریشان نہیں۔ وہ زرش کے استفسار پر
पहले तो चौंकी, फिर एकदम होठों पर जुबान फेरते हुए नफी में गर्दन हिलाने लगी। मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। कोई बात जरूर है। उस वक्त लैब बिल्कुल खाली थी, सिर्फ 3 लड़कियां थीं, इसलिए जरिश ने आराम से जिरा की। ओ कम ऑन डियर, कोई बात नहीं, दरअसल अम्मी की तरफ से परेशानी है, फिर अबू भी घर पर नहीं। रात उनका फोन आया था, कह रहे थे कि उनका टूर लंबा भी हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और उलझन नहीं। फीकी हंसी हंसते उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। जरिश मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। ताई अम्मी इससे पहले भी नाराज होती थी, बल्कि कई कई दिन कमरा नशीन हो जाती थी। उसने कभी भी कॉलेज टाइमिंग में इस बात को सर पर सवार नहीं किया था, लेकिन इस बार, यार ऐसे क्यों घूर रही हो? जरिश को अपना मुसलसल जायजा लेता पाकर उसने टोका, तो वो एक गहरी सांस लेकर सीधी हो गई। मान लेती हूँ, मगर दिल तो नहीं मान रहा। फाइल खोलकर अपने सामने फैलाते हुए उसने कहा। उसने सुख की सांस ली, वरना जरिश उसके सर हो जाती तो उसे टालना मुश्किल हो जाता। ये सर हसन का पीरियड भी कितना मुश्किल होता है। वो प्रैक्टिकल नहीं करवाते, बल्कि बंदे का खून निचोड़ते हैं। जरिश ने अपने सामने पड़े पीसी को ऑन करते हुए कहा। फरा मुस्कुरा दी। उसे जरिश की ये आदत अच्छी लगती थी कि वो उस बात के ज्यादा पीछे नहीं पड़ती जिस पर उसे शक गुजर रहा हो कि कोई उससे कुछ छुपा रहा है, बल्कि उल्टा वो उस बात की जानिब से मुकम्मल लाताल्लुकी और किनाराकशी इख्तियार कर लेती जब तक कि असल हकीकत खुद ब खुद सामने ना आ जाए। हाँ, प्रैक्टिकल वाकई मुश्किल होता है, लेकिन इसका ये फायदा जरूर होता है कि बंदे को दोबारा कहीं और से कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। फरा ने भी अपनी मुकम्मल तवज्जो हाल पर मरकूज की हुई थी। यही तो असल मजा है किसी काम के सीखने का। सर हसन जैसे उस्ताद बहुत कम होते हैं। वो हमें वो सब कुछ अभी से सिखा रही हैं जो कि एमकॉम कंप्यूटर में महारत रखने वाला शख्स सबसे आखिर में सीखता है। कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए वो कह रही थी। दरअसल हमें इसलिए भी ये बात ज्यादा महसूस हो रही है कि हम दोनों समान भाई से अच्छा खासा सीख चुके हैं, जबकि वो लड़कियां जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक ही नहीं पता, उन्हें अब आकर मसला हो रहा है। हाँ, ये तो है, समान भाई का सिखाया हुआ आज हमारे काम आ रहा है। आज हम दोनों सर हसन की चहेतियां हैं और ये उन्हीं की बदौलत है। जरिश ने हंसकर कहा। फरा भी मुस्कुरा दी। वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को जरिश की बातों में महव करना चाहती थी, लेकिन उसकी ये शाउरी कोशिश कतई नाकाम हो रही थी। उसका जहन बुरी तरह उलझ रहा था, लेकिन वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर हाजिर नहीं कर पा रही थी। रात भर कंप्यूटर पर काम करते हुए यूं ही उसका जी इंटरनेट यूज करने को चाह रहा था। वो अजनबी ईमेल्स की वजह से बहुत एहतियात करने लगी थी। वो उस्मान भाई और जुबारिया भाभी से ज्यादातर राब्ता ईमेल्स के जरिए ही रखती थी। उस्मान भाई इस्लामाबाद जा चुके थे। उसका दिल जुबारिया भाभी से बात करने को चाह रहा था। उसने बहुत डरते डरते ईमेल बॉक्स खोला और पहली ही ईमेल ने उसे अपनी जगह साकित कर दिया। फरा, बहुत बुरी हो तुम। ईमेल्स रिसीव क्यों नहीं करती? सारा दिन तुमसे राब्ते की कोशिश में हलकान होते मेरी उंगलियां दुखने लगती हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर आंखें जमाए उसका दिमाग कुछ भी सोचने से महरूम हो चुका था। दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। न जाने वो कौन था। उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। एकदम दिल चाहा कि अभी जाकर समान भाई को अपने कमरे में लाकर ये सब दिखाए, बताए, मगर उसके अंदर अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की सकत न थी। उसने फौरन पीसी ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी सारी रात कांटों पर लौटते गुजरी। ज़हन बुरी तरह उलझ चुका था। समान भाई को वो क्या बताए? किस कश्मकश में वो बुरी तरह फंसी हुई थी। अरे कहाँ गुम हो तुम? आर यू ऑल राइट? जरिश ने उसका कंधा जोर से हिलाया तो वो एकदम चौंकी, फिर खजालत से चेहरा सुर्ख हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। जरिश परेशान हो गई। क्या बात है, तुम परेशान हो? आपके फिक्रमंदी और संजीदगी से जरिश ने पूछा तो वो नफी में गर्दन हिलाने लगी। कोई बात नहीं है। उसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। जरिश खोजती नजरों से उसके चेहरे के तासुरात खंगालने लगी। तो फिर तुम हर 2 मिनट बाद कहाँ खो जाती हो? अपने सामने पड़े पीसी को शट डाउन करके जरिश मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ रुख मोड़ चुकी थी। बताया ना, मैं अम्मी की तरफ से फिक्रमंद हूँ। घर में एक अजीब सा माहौल हो चुका है। अब्बू तो खैर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर हैं, मगर समान भाई और अली भी अब ज्यादातर बाहर ही रहने लगे हैं। मैं अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। ऊपर से तुमने भी आना छोड़ दिया है। कुछ संजीदगी और कुछ रंजीदगी से उसने कहा तो जरिश खोजती नजरों से उसके चेहरे को टटोलती रही। ताईजान का आखिर मसला क्या है?
اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ زرش کو یقین کرنا پڑا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ پتہ نہیں، فی الحال تو سمان بھائی کی شادی ہی مسئلہ ہے جو کہ امی ابو میں وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ اس نے اس کا دھیان بٹ جانے پر شکر ادا کیا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت لیب میں ان دونوں کے علاوہ جو تیسری لڑکی تھی وہ کونے میں کمپیوٹر پر مصروف تھی۔ پھر وہ دونوں کافی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، اس لیے زرش مکمل طور پر خود کو اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے نہ روک پائی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ امی ابو کی اس کشمکش کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو پس رہے ہیں، نہ ہی امی کی طرفداری کرنے کے قابل ہیں اور نہ ہی ابو کی۔ آخر میں وہ کچھ تلخ سی ہو گئی۔ سمان بھائی کیا چاہتے ہیں؟ جب سچویشن اس رخ پر آ چکی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے۔ جوان اولاد کے سامنے والدین کی ہر رنجش دم توڑ دیتی ہے۔ فرح نے حیران ہو کر زرش کی گلابیاں جھلکاتے چہرے کو دیکھا۔ اتنی عقل مندی کی بات؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ خوبصورت معصومیت سے لبریز چہرہ کہیں سے بھی تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھا۔ پھر سمان احمد جیسے شخص کا یوں دل ہارنا کچھ غلط بھی نہ تھا۔ زرش کے سامنے تو بڑے بڑے دل ہار سکتے تھے۔ سمان بھائی، وہ ہنس دی۔ سمان بھائی کبھی سٹینڈ نہیں لیں گے۔ عجیب سی تلخی محسوس کی تھی زرش نے اس کی ہنسی میں۔ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ فرح کا ایک دم جی چاہا کہ کہہ دے تمہاری وجہ سے، لیکن بمشکل سمان احمد کا راز افشا کرتی زبان کو اس نے دانتوں تلے دبایا۔ 1-2 منٹ خود کو کمپوز کرنے میں لگائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عثمان بھائی کی شادی جیسا تجربہ وہ نہ کریں۔ ان کی شادی امی اور ابو دونوں کی باہمی رضامندی اور آمادگی سے طے پائے، جو کہ اس صدی میں تو قطعی ممکن نہیں ہو سکتی شاید۔ وہ کچھ تلخ زہر خند لفظ کہتے کہتے رک گئی۔ زرش کو احساس ہوا کہ وہ کیسی آگ میں جل رہی ہے۔ اس نے بہت اپنائیت و چاہت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے ہولے دبانا شروع کر دیا۔ پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ماما پاپا سے بات کروں گی، وہ تایا ابو کو سمجھائیں گے۔ تائی جان کو تو نہیں، لیکن تایا ابو تو ہماری بات سنتے اور مانتے ہیں نا۔ وہ اس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت معصوم ہو تم زری۔ چچا اور چچی جان کبھی بھی تمہیں آگ میں دھکیلنا نہیں چاہیں گے۔ جس قدر وہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی محبت ہی تو ہے کہ تم ابھی تک اس راز سے بے خبر ہو، جو اگر تمہارے علم میں آ جائے تو شاید تم ہم میں سے کسی کا یقین ہی نہ کرو۔ اور اسی بے یقینی سے بچانے کے لیے تو ہم سب تمہیں لا علم رکھ رہے ہیں کہ کہیں تمہارے احساس کے آئینے کو بے اعتباری کی ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ فائل پر مسلسل انگلیاں پھیرتی رہی۔ زرش کے اندر ایک دم دکھ کی گہری لہر سرایت کر گئی۔ وہ صرف اس کی تایا زاد ہی نہیں بلکہ دل کے تمام تقاضوں پر پورا اترنے والی اس کی دم ساز، رازدار، دکھ سکھ کی ساتھی اور بہت پیاری دوست بھی تھی۔ دونوں کا تعلیمی سلسلہ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی میں کبھی کسی تیسرے فرد کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ نوشین اس کی بہن تھی، لیکن وہ نوشین کی بجائے اس سے زیادہ اٹیچ تھی، اور یہ اٹیچمنٹ بچپن سے لے کر اب تک قائم تھی۔ فرح، میں نے کہا نا، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ میں ہوں نا، میں سمان بھائی سے بات کروں گی، ان سے کہوں گی کہ وہ سٹینڈ لے۔ تایا جان سے بات کروں گی۔ فرح کی آنکھوں میں جھلملاتے ستارے دیکھ کر زرش کا دل دکھ سے کٹتا چلا گیا۔ زرش نے بات ہی ایسی کی تھی۔ وہ جو پہلے ہی رو دینے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، مزید ضبط نہ کر سکی۔ آنسو کتار در کتار بہتے چلے گئے۔ اف، کیا کر رہی ہو؟ پلیز خود کو سنبھالو۔ ہم اس وقت کمپیوٹر لیب میں ہیں۔ 10 منٹ بعد پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ چند منٹوں میں اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ پلیز اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس کی کمر سہلاتے، ہاتھ تھپ تھپاتے وہ خود بھی کسی بھی لمحے رو دینے کو تھی۔ فرح کو ایک دم اپنی حماقت کے ساتھ صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے خود کو ڈانٹا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے ایک دم ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، چور نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہاں وہ لڑکی ابھی بھی کونے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، مگر وہ کسی لمحے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ پانی پیو گی؟ زرش پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنے بیگ سے ٹشو کا پیکٹ نکالا۔ 1-2 لیف نکال کر وہ اپنی ناک اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ سر جھکائے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ زرش فوراً اٹھ کر لیب کے دائیں کونے میں رکھے کولر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک گلاس ہر وقت زرش کے بیگ میں ہوتا تھا۔ اپنے بیگ سے گلاس نکال کر وہ کولر سے پانی بھرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی؟ خام خاص زرش کو بھی پریشان کر دیا۔
وہ پہلے ہی ہمارے سلسلے میں کیا کم پریشان رہتی ہے۔ وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ یہ سب رات پڑنے والی ای میل کا اثر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ای میلز، فون کالز اور وہ پھول اور گفٹ کارڈ کا سلسلہ نہ رکا تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ زرش گلاس بھر کے واپس پلٹ رہی تھی۔ فرح نے اسے دیکھتے ہی اپنے چہرے کو تھپتھپایا۔ مجھے آج ضرور سامان بھائی سے بات کرنی ہوگی۔ امی کو تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں تو بس اپنی انا عزیز ہے، اور ابو کم از کم سامان بھائی تو ایسے شخص ہیں جو میری بات سنتے ہیں، میرے اندر کا حال جانتے ہیں، میری بات سن کر ساری حقیقت جان کر مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ لو پانی پیو۔ زرش نے گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ۔ گلاس تھام کر اس نے ایک محبت بھری نظر زرش پر ڈالی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی، فکر مند تھی۔ کتنی اچھی تھی وہ، اس کے ہر دکھ میں دکھی ہونے والی اور ہر سکھ میں اس کے ساتھ مسکرانے والی، اس کی دم ساز، اس کی سہیلی، اس کی امزاد۔ آئی ایم سوری زرش، میں بہت چاہنے کے باوجود اپنے اس راز میں تمہیں شریک نہیں کر سکتی۔ یہ میری ذات، میرے کردار، میری عزت کا سوال ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر میں تمہیں اپنے اس دکھ میں کبھی شریک نہیں کر سکوں گی۔ پانی پیتے ہوئے بھی وہ زرش کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی فکر مند تھی۔ پلیز ڈونٹ وری، ناؤ آئی ایم فائن۔ گلاس زرش کو دوبارہ پکڑاتے اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آئی نو۔ زرش نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر گرم جوشی سے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ کمرے سے نکل آئی۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ وہ انگلیوں کی پوروں پر تسبیح پڑھتے شارق زمان کے کمرے کی جانب نکل آئی۔ اس وقت اندر جاؤں کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے دروازے پر رک کر نویرا نے سوچا، لیکن پھر اس کی رات والی کنڈیشن یاد کر کے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ خالہ جان ابھی سو رہی تھی۔ فجر کی اذان کے فوراً بعد ہی وہ نماز ادا کر کے یہاں آ گئی۔ ساری رات شارق زمان کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی۔ رہ رہ کر اس کی خراب حالت دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہی تھی، اور اب وہ بستر پر بالکل چت لیٹا تھا۔ گہرا گندمی رنگ کمرے کی نائٹ روشنی میں اور بھی گندمی محسوس ہو رہا تھا۔ گھنے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو نویرا احسان کے لب جامد ہو گئے اور پوروں کی حرکت رک گئی۔ دل کی حرکت ایسی تھی جیسے کوئی زندگی کی آخری سانس لے رہا ہو۔ یا اللہ! نویرا احسان کے اندر سناٹا صرف ایک دو پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ہونٹوں پر بڑی واضح جنبش ہوئی۔ یا اللہ! اس کی پوروں کی حرکت ایک دفعہ پھر رواں دواں تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جھجکی، پھر آہستہ روی سے چلتی ہوئی اس کے بستر کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ شارق زمان اس کے سب سے بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کوئی بھی تھی، اس نے چاہے زندگی کیسی بھی گزاری تھی، اس کے باوجود نہ جانے کیوں سارا خاندان اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کی ہر بات کو اولویت دیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب بات تھی کہ ہر کوئی اسے بات کرتے ہوئے ہزار بار سوچتا تھا، لیکن اس کی کہی بات کبھی کسی نے رد نہیں کی تھی۔ کچھ جھجکتے، کچھ ہچکچاتے نویرا احسان کا دایاں ہاتھ اٹھا۔ بہت نرمی و آہستہ روی سے اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے نویرا کو لگا گویا کرنٹ چھو گیا ہو۔ اس نے فوراً اس کی پیشانی سے بال ہٹائے۔ وہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کلائی چھوئی۔ نبض کی رفتار وہ تسلی بخش تھی، لیکن بخار، وہ ایک دم تفکر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی تسلی ادھوری رہ گئی، لیکن وہ خاموشی سے ہونٹ کچلنے لگی۔ انہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ایک نظر دنیا و مافیا سے بے خبر اس پر ڈال کر وہ کچھ سوچنے لگی۔ شارق بھائی! اس نے اس کی کلائی چھو کر اسے جگانا چاہا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے ایک دو پل کے لیے دیکھا، لیکن درد ہوتے سر، سلگتے احساس اور پھونکتے جسم سے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پایا۔ شارق بھائی! اس نے نیم غنودگی کی کیفیت میں دوبارہ آنکھیں کھولی۔ نویرا نے ڈر کر سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا، اس خیال سے کہ کہیں یہ غنودگی نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کیا ہے؟ چھوڑو! سختی سے جھنجھلا کر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لب کچلنے لگی۔ وہ تسلی ہوئی کہ وہ حواس میں ہے۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بخار تو بہت تیز ہے۔ اگر زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ظہور بابا کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلواؤں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ پریشان و متفکر آواز، یہ اس کی ملازمہ کی آواز نہیں تھی، اور نہ ہی اماں کی۔ تو پھر غنودگی اور ڈوبتے ذہن سے وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ بخار سے جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، جسم کے روئیں روئیں میں درد ہو رہا تھا۔ پانی! آنکھیں کھول کر دیکھا، نویرا کا دھندلا سا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے دوبارہ سرہانے پر سر پٹکتے پانی مانگا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔
نویرا فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ کچن سے گلاس میں پانی بھر کر واپس لوٹی تو وہ سرہانے پر سر پٹک رہا تھا۔ یہ پانی پی لیں۔ نویرا نے آگے بڑھ کر جھجکتے ڈرتے اس کا سر اٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ نہ جانے اس کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی تھی، گٹا گٹ پورا گلاس چڑھا گیا۔ تم؟ دوبارہ سرہانے پر سر رکھ کر وہ نویرا کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نویرا ہوں۔ نویرا سمجھ گئی تھی کہ وہ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پا رہا۔ نویرا؟ اس کے صرف لب ہلے تھے، پھر اس نے سر ہلایا۔ اماں کہاں ہیں؟ اپنی قوت ارادی کا استعمال کرتے وہ اپنے ذہن کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات سے ان کی طبیعت کچھ مزمحل سی تھی، سو رہی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے اپنی پیشانی پر ضربے مار رہا تھا۔ نویرا اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ یہ شخص خاندان کے ہر فرد کو عزیز تھا۔ وہ تو پھر حساس دل کی نرم مزاج لڑکی تھی۔ ظہور کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھا تو وہ الرٹ ہو گئی۔ جی اچھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ داخلی دروازہ کھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھتی، شاکرا اسے آتی دکھائی دی۔ شاکرا، ظہور بابا کو بلاؤ، انہیں کہو فوراً شارق بھائی کے کمرے میں جائیں۔ اس نے عجلت میں پیغام دیا۔ شاکرا الٹے قدموں لوٹ گئی۔ وہ اس قدر الجھ چکی تھی کہ دوبارہ اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ البتہ ظہور بابا اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کے پاس ضرور آئے تھے۔ شارق صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ظہور بابا سر ہلانے کے بعد چلے گئے۔ شاکرا بھی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، صاحب جی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تمہیں کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے؟ میرا مطلب ہے خالہ جان کے فیملی ڈاکٹر وغیرہ کا؟ جی ہاں، ڈاکٹر طیب ہیں، جو اکثر بڑی بیگم صاحبہ کو چیک کرنے آتے ہیں۔ ظہور بابا کو پتہ ہے ان کے بارے میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ بلا کر لائیں گے۔ وہ جانے کو پلٹی لیکن نویرا نے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، صبح صبح وہ کہاں پریشان ہوں گے، میں خود ہی کسی کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آ گئی۔ بار بار گھر کا نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ دوسری طرف نواز فاروق اجنبی آواز سن کر کچھ حیران ہوا۔ شارق زمان کے گھر کے نمبر سے کم از کم اسے یہ آواز کبھی سنائی نہیں دی۔ میں نویرا بول رہی ہوں، اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ دوسری طرف سے کچھ حیران ہوتے ہوئے نواز فاروق کچھ ریلیکس ہو گیا۔ خیریت ہے نا آپ وہاں؟ جی خیریت ہے، رات شارق بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس وقت ان کی طبیعت کافی خراب ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو لے کر آ جائیں، بہت تکلیف میں ہے وہ اس وقت۔ نہ جانے کیوں ایک دم اس کی آواز بھر آ گئی۔ اوہ سو سیڈ۔ نویرا بی بی ریلیکس، میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچتا ہوں، تم فکر نہ کرو، کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اپنی آنکھ سے بہچانے والے آنسوؤں کو انگلیوں سے صاف کرتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن رات جب وہ گھر آئے تھے تو طبیعت بہت خراب تھی، اب مزید خراب ہو گئی ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ اوکے، تم بالکل پریشان نہیں ہونا، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اس کی آواز سے شارق کی کنڈیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو نویرا نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے پتا تھا کہ نواز اب تھوڑی ہی دیر لگائے گا یہاں پہنچنے میں۔ فاروق چچا کا گھر شارق زمان کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ وہ چہرہ صاف کرتی خالہ جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اٹھ گئی تھی، یوں ہی بستر پر لیٹے شاید شاکرا کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے خالہ جان، آپ اٹھ گئیں؟ ان کی زندگی عجیب سی تھی، دوسروں کے سہاروں کی محتاج۔ اس کی بات پر وہ صرف مسکرائیں۔ شارق گھر آ گیا ہے؟ نویرا کو ان کے اوپر سے کمبل اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہاتھ کانپے تھے۔ جی رات گئے لوٹے تھے، اس نے مختصر جواب دیا۔ چلے اٹھے، منہ ہاتھ دھو لیں پھر باہر چلتے ہیں۔ شارق زمان سے متعلق وہ انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات پلٹی۔ ویل چیئر بستر کے قریب کر کے انہیں سہارا دے کر چیئر پر منتقل کرتے وہ پسینے پسینے ہو گئی۔ وہ انہیں اٹیچ باتھ روم والے کمرے میں لے کر آ گئی۔ میں خود سب کر لوں گی، بس تم شاکرا کو بھیج دو۔ اس نے ٹاول، صابن اور دیگر چیزیں ان کے قریب رکھی تو انہوں نے ٹوک دیا۔ نویرا نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر چپ رہی۔ جی اچھا۔ دروازے کو یوں ہی ادھ کھلا چھوڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ شاکرا کو خالہ جان کے پاس جانے کا کہہ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ گزشتہ رات کی شارق زمان کی خراب حالت کو یاد کر کے گھولتی رہی۔ ابھی اس نے چائے تیار ہی کی تھی کہ کال بیل بجنے لگی۔
نواز کی آمد کا سوچ کر وہ چولہا بند کر کے فوراً کچن سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب قدم بڑھاتی، شاکرہ خالہ جان کے کمرے سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں راہداری میں کھڑی رہی۔ نواز فاروق کے ساتھ ایک اور شخص تھا، شاید ڈاکٹر۔ نواز اس کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ نویرہ کا دوپٹہ بھی نماز کے سٹائل میں لپٹا ہوا تھا۔ بلو لباس میں خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ صبح کی تمام تر و تازگی لیے ہوئے تھی، لیکن روئی روئی آنکھیں اس کے چہرے کو سوز بھری کیفیت بخش رہی تھی۔ نواز اسے ایک لمحے کے لیے ہی دیکھ پایا۔ وعلیکم السلام۔ نویرہ کے صرف لب ہلے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اخلاقاً پوچھا۔ نویرہ نے صرف سر ہلا دیا۔ آپ شارق بھائی کو دیکھ لیں، ظہور بابا ان کے پاس ہیں۔ دھیرے سے انداز میں اس نے لب کشائی کی۔ وہ فوراً سر ہلاتے شارق زمان کے کمرے کی طرف ڈاکٹر سمیت بڑھ گئے۔ نویرہ واپس کچن میں آ کر کھانے کا اہتمام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں شاکرہ بھی خالہ جان کی کرسی دھکیلتے وہیں آ گئی۔ نویرہ، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ رہنے دیتی، شاکرہ ہے نا؟ خالہ جان نے اسے روٹی بناتے دیکھ کر کہا تو وہ پھیکے چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں کون سا روز یہاں آتی ہوں، مہینوں بعد تو آنا ہوتا ہے۔ شاکرہ بیچاری تو روز ہی کرتی ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ انہوں نے مسکرا کر بھانجی کو دیکھا۔ شاکرہ، دیکھو شارق اٹھ گیا ہے کہ نہیں؟ ذرا بھی آفس سے دیر ہو جائے تو سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ان کی آواز میں شارق کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ شاکرہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ خود بھی چونکی۔ اسے اشارے سے منع کیا تھا۔ لائیں، میں یہ سب کر لیتی ہوں، آپ بیگم صاحبہ کو شارق صاحب کے کمرے میں لے جائیں۔ ہاتھ دھو کر وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ نویرہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھ دھو کر کچن ٹاول سے ہاتھ صاف کر کے وہ خالہ کی طرف چلی آئی۔ پتہ ہے خالہ جان، رات شارق بھائی کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ میں نے نواز کو فون کیا تھا، وہ ڈاکٹر کو لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر جاتا ہے تو میں آپ کو ان کے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ بہت آرام سے ان کے قریب بیٹھ کر اس نے نرمی سے بتایا۔ کیا؟ خالہ تو ایکسیڈنٹ کا لفظ سن کر ہی ساکت رہ گئی۔ کب؟ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ وہ ایک دم متوحش ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پریشانی کی بات نہیں، چوٹیں تو بہرحال آئی ہیں، آپ بے شک خود چل کر دیکھ لیں، وہ ٹھیک ہے۔ خالہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بتا رہی تھی۔ خالہ پریشانی سے دیکھتی رہی۔ اسی دوران ڈاکٹر چیک اپ کر کے واپس چلا گیا تو ظہور بابا میڈیسن لینے ان کے پیچھے ہی چلے گئے۔ وہ شاکرہ کو ناشتہ ٹیبل پر لگانے کا کہہ کر خالہ جان کی ویل چیئر دھکیلتے شارق زمان کے کمرے میں چلی آئی۔ دس از ناٹ فیئر یار، تم کس کو سزا دے رہے ہو، ہمیں یا خود کو؟ دیکھو اپنا حال۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بے بسی سے کچھ کہتے دونوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر نواز فاروق خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ نواز فوراً شارق کے بستر سے اٹھ کر خالہ کی طرف بڑھا۔ شارق زمان نے بھی اماں کو اپنے کمرے میں ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے نواز کے جھکے سر پر پیار کیا اور شارق کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شارق؟ نویرہ پیچھے ہٹ گئی۔ نواز نے ان کی کرسی بستر کی پٹی سے لگا دی۔ اماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ میری محبت، میری برداشت کا امتحان لے رہے ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نویرہ اور نواز تو ایک طرف، شارق بھی ان کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر گھبرا گیا۔ اماں کچھ نہیں ہوا، بس ہلکا سا ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اپنی لرزتی آواز پر بمشکل قابو پاتے اس نے اماں کو بہلانا چاہا۔ چپ رہو تم، ہمیشہ یہی کرتے ہو تم میرے ساتھ، تمہیں میرے بڑھاپے کا بھی احساس نہیں، اس عمر میں رلاؤ گے مجھے۔ انہوں نے اس کے بازو پر پیشانی ٹکا دی۔ اس نے گھبرا کر الجھ کر پہلے نویرہ اور پھر نواز کی طرف دیکھا۔ تم ہی سمجھاؤ انہیں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، بس ہلکا سا بخار ہے۔ یار نواز، سنبھالو اماں کو، پہلے نویرہ کو اور پھر نواز سے کہا۔ دونوں بیک وقت اماں کی طرف لپکے۔ نویرہ دائیں جانب تھی تو نواز بائیں۔ خالہ، بڑی اماں، دونوں نے بیک وقت پکارا۔ پھر نویرہ خاموش ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ نواز نے اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ بڑی اماں، شارق ٹھیک ہے، بس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، پلیز سنبھالیں خود کو، یہ گدھا ٹھیک ہے۔ اس نے اماں کا چہرہ صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دی تو ان کا دل کچھ پل کو ٹھہرا۔ شارق نے بھی سکون کا سانس لیا۔ بخار تو اب بھی بہت تیز تھا مگر وہ مکمل حواس میں تھا، یا شاید ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کی بدولت تھا۔ نویرہ، آپ بڑی اماں کو باہر لے جائیں، انہیں ناشتہ کروائیں، میں شارق کے پاس ہی ہوں۔ اماں دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نویرہ جو چپ چاپ کھڑی آنکھیں موندے لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی۔
کو کہا تو وہ چونکی اور پھر سر ہلا دیا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ یہ ناشتے کا وقت تھا اور وہ افراتفری میں نائٹ ڈریس کے لباس میں ہی گھر سے اجلت میں ڈاکٹر کو لے کر یہاں آ گیا تھا۔ نویرا کو احساس ہوا تو پوچھا۔ نہیں، فی الحال موڈ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ شارق کے پاس ٹک گیا تھا۔ نویرا نے سر ہلا کر اماں کی کرسی کے ہینڈل تھامے۔ نویرا بیٹا، دونوں کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آؤ۔ پتہ نہیں شارق نے رات بھی کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔ انہیں اب نئی فکر لاحق ہو گئی۔ جی اماں، آپ چلے، میں یہی لے آتی ہوں۔ اس نے کرسی باہر کی طرف دھکیلی۔ خالہ جان کو ناشتہ دے کر اس نے شارق اور نواز دونوں کا ناشتہ ٹرے میں سجا کر شاکرا کو تھما کر اندر بھیج دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، تم بھی ناشتہ کر لو۔ خالہ جان نے اسے بھی آفر کی تو وہ بھی خاموشی کے ساتھ ان کے پاس ہی ٹیبل پر ٹک گئی۔